عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین بنگال ٹویٹر تنازع کس طرح بی جے پی کو جھٹکا لگنے والا ہے، یعنی 33 اراکین اسمبلی کے چھوڑنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بی جے پی پارٹی اور طالبان کے حملے میں 8 سیکورٹی اہلکار جہاں بحق ہوئے ہیں، وہی خبر آ رہی ہے کہ 7 سے زائد اضلاع پر اس وقت طالبان قابض ہو چکی ہے۔ ٹویٹر کو کیا دھمکی ملی ہے، اور بھی کیا یوگی کی سوشل میڈیا ٹیم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اور کس طرح سے مدارس کے کچھ طلباء کو چھوڑ دیا گیا ہے جن کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے ساری تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ یو پی میں دبنگئی ختم نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف ظلم و ستم کا راج ہو چکا ہے۔ اتر پردیش میں اقلیتوں اور دلتوں کے خلاف ظلم کی بات کوئی نئی نہیں ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی معاملہ روشنی میں آتا ہے۔ آج یو پی کے مہوبہ ضلع میں دلت خاتون پردھان کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا۔ اونچ نیچ اور اعلیٰ ادنا والی سوچ میں گرفتار کچھ دبنگوں نے دلت خاتون پردھان کو ہاتھ سے پکڑا اور پھر کرسی سے یہ کہتے ہوئے اتار کر نیچے بٹھا دیا کہ تم کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق یہ واقعہ مہوبہ شہر کوتوالی کے نتھو پورہ گاؤں کا ہے۔ یہاں کی نومنتخب گرام پردھان سویتا دیوی پنچایت بھون میں گاؤں کی ترقی کے لیے پہلی آن لائن میٹنگ افسروں کے ساتھ کر رہی تھی جب انہیں دبنگوں کے ذریعے ہراساں کیا گیا۔ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ میٹنگ کے دوران ہی نصف درجن دبنگوں نے وہاں پہنچ کر خاتون پردھان کے ساتھ بدسلوکی کر دی اور ذات پر مبنی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے کرسی سے نیچے بیٹھنے کے لیے حکم جاری کیا۔ اس واقعے کے بعد ماحول ہنگامہ خیز جہاں ہوا، پولیس کو اس کی جانکاری ملی تو فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اونچ نیچ، یہ ذات میں تفریقے کی باتیں، اور یو پی میں یہ ظلم و ستم کی کہانیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اب اگلے خبر کی جانب لے چلیں اور بات کرتے ہیں اس وقت مرکزی حکومت اور ٹویٹر میں کس طرح سے ٹھن گئی ہے۔ دراصل ٹویٹر آج خود اپنے ہی ٹویٹر میں چھایا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج وینکیا نائیڈو جو کہ نائب صدر ہیں ہندوستان کے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو غیر مصدقہ قرار دیے جانے کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ دراصل ٹویٹر کی جانب سے جب آپ کی تصدیق ہو جاتی ہے آپ کی شخصیت کی کہ واقعی میں وہی شخص ہے، تو ٹویٹر کی جانب سے بلو ٹک دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جو آدمی ٹویٹ کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ شخص واقعی میں وہی ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے۔ حکومت نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور اسے ہندوستان کے دوسرے سب سے بڑے آئینی عہدے کی توہین قرار دیا۔ ٹویٹر نے اس کے بعد نائیڈو کی بلو ٹک کو بحال کر دیا۔ قبل ازیں سربراہ موہن بھاگوت سمیت کئی RSS لیڈران کی بلو ٹک بھی غائب ہو گئی ہے۔ وہیں حکومت کی وزارت IT نے ٹویٹر کو حتمی نوٹس جاری کر کے کہا ہے کہ یا تو کمپنی حکومت ہند کے نئے ڈیجیٹل اصولوں پر عمل کرے، بصورت دیگر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ٹویٹر نے نائب صدر وینکیا نائیڈو کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹاتے ہوئے کہا کہ یہ اکاؤنٹ 6 مہینے سے غیر فعال ہے، اور کمپنی پالیسی کے مطابق غیر فعال کھاتوں کا ویریفیکیشن برقرار نہیں رکھا جاتا۔ مرکزی حکومت نے جب اس معاملے پر سخت رویہ اختیار کیا تو ٹویٹر نے بلو ٹک کو بحال کر دیا۔ وہیں ٹویٹر نے RSS کے کئی بڑے لیڈران کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلو ٹک بھی ہٹا دیا ہے۔ جن لیڈران کے کھاتوں سے بلو ٹک ہٹا دیا گیا ہے ان میں
RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے علاوہ نائب سربراہ سریش سونی اور انڈیا پرچار کمیٹی کے سربراہ ارون کمار، اس کے علاوہ سنگھ کے لیڈران سریش جوشی اور کرشن گوپال کے ہینڈل کے بلو ٹک کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، یعنی اس کو غیر مصدقہ بتایا گیا ہے ٹویٹر کی جانب سے۔ جب سے یہ تمام چیزیں ہونے لگی اور RSS کے تمام لیڈروں کو غیر مصدقہ قرار دیا جانے لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھکتوں کو تو مرچی لگے گی۔ اس وجہ سے جو ہے آج سارا دن جو ہے ٹویٹر ہی چھایا رہا ٹویٹر پر، اور مرکزی حکومت کی جانب سے بھیجی گئی وہ نوٹس جو ٹویٹر کے نام بھیجی گئی ہے کہ ان اصولوں کی پابندی کرے، بس ہوتے دیگر جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں۔ تو ایسے حالات میں جو ہے آج بہت زیادہ بحث ہوئی ٹویٹر اور مرکزی حکومت اور یہ RSS کے وہ لیڈران کے نام جن کو بلو ٹک یعنی غیر مصدقہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بابا رام دیو، ان کی بھی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ الگ الگ طرح سے لوگ جو ہے اس وقت ان سے معافی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف شکایتیں بھی درج ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو یوگا گرو کہنے والے رام دیو کے خلاف ایلوپیتھی طریقۂ علاج سے جڑے ڈاکٹروں اور اداروں کی ناراضگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب IMA جھارکھنڈ یعنی انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن جھارکھنڈ نے بھی بابا رام دیو کو آیوروید اور ایلوپیتھی کے درمیان لڑائی کا ماحول بنانے کی کوشش کرنے، کووڈ سے ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کی بے عزتی کرنے اور ایلوپیتھی طریقۂ علاج پر سوال اٹھانے سمیت کچھ دیگر معاملوں میں 14 دن کے اندر تحریری معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ IMA جھارکھنڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر معافی نہیں مانگی گئی تو ان کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے ہی بابا رام دیو کی کس طرح انہوں نے بیانات جاری کیے تھے اور کس طرح سے جو ہے ڈاکٹروں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، ادھر مغربی بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ BJP سے تعلق رکھنے والے کئی لیڈران TMC یعنی ترنمول کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں اور BJP کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل ترنمول کانگریس کے کئی لیڈران ایک کے بعد دیگرے BJP میں چلے گئے تھے، اور اب جب کہ ممتا بنرجی کی قیادت میں ایک بار پھر ترنمول حکومت بنگال میں تشکیل پا چکی ہے تو BJP کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو ترنمول کانگریس سے BJP میں شامل ہونے والے کئی ایسے لیڈران جو اسمبلی انتخابات میں ہار گئے، گھر واپسی کا ارادہ ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ BJP کے تقریباً 3 درجن اراکین اسمبلی ترنمول کانگریس کا دامن تھامنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایک ہندی نیوز پورٹل ہے جس کا نام ہے جن ستا، اس پر یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق بنگال میں BJP کے 1 یا 2 نہیں بلکہ 33 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو دوبارہ ترنمول کانگریس میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ BJP کے قومی نائب صدر مکل رائے کے بیٹے سبھرانشو بھی ترنمول میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ BJP اسے افواہ ٹھہرا رہی ہے، لیکن سبھرانشو کے تیور جس طرح بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اگر اتنی بڑی تعداد میں جو BJP سے چنے گئے اراکین اسمبلی ہیں وہ TMC میں اگر چلے جاتے ہیں، اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے قبل اگر پارٹی کارکنان اور پارٹی کے لیڈران اس انداز میں بغاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ 2024 پر اس کا اثر براہ راست پڑنے والا ہے۔ جیسا کہ ناظرین گرامی اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اتر پردیش میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اندرونی سطح پر BJP میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا ہیڈ نے جیسے ہی استعفیٰ دے دیا ہے اس کے بعد اس میں مزید جو ہے اس وقت ان خبروں پر تبصرے ہونے لگے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حمایت میں ٹویٹ کرنے کا ایک مبینہ آڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد صوبے کی حکومت کے سوشل میڈیا ہیڈ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس آڈیو میں مبینہ طور پر آدتیہ ناتھ کی حمایت میں ٹویٹ کرنے کی قیمت کو لے کر تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا۔ ریٹائرڈ IAS افسر سوریا پرتاپ سنگھ نے پچھلے مہینے اتوار 30 مئی کو اس مبینہ آڈیو کو ٹویٹ کیا تھا، جس میں یوگی کے حق میں ٹویٹ کرنے پر 2 روپے فی ٹویٹ کی شرح سے پیسے ملنے کی بات کی جا رہی تھی۔ سنگھ نے کہا، یہ رہا مبینہ آڈیو، یہ گجیندر چوہان ایکٹر اور BJP رہنما کے لوگ ہیں۔ کہا، دھرم راج یدھشٹر کے نام سے جانے جاتے تھے، کہاں 2 روپے میں ٹویٹ کروانے لگے۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بتائے ایسے ہزاروں ٹرینڈ جو کروائے جاتے ہیں، اس میں کتنے خرچ کر رہی ہے سرکار؟ عوام کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے۔
جب غریب دانے دانے کو محتاج ہیں۔ اس معاملے کی سرخیوں میں آنے کے بعد لکھنؤ میں یو پی سرکار کے سوشل میڈیا ہیڈ منموہن سنگھ نے اسی دن استعفیٰ دے دیا۔ سال 2019 سے ہی یو پی سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے۔ دی وائر سے بھی انہوں نے بات کی تھی اور سوشل میڈیا سیل کے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سنگھ نے معاملے کے بعد سرکار کے دباؤ میں استعفیٰ دے دیا ہو۔ حالانکہ سنگھ نے خود دی وائر کو بتایا کہ انہوں نے کسی طرح کے دباؤ میں استعفیٰ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ مدعوں کی وجہ سے جس طرح سے چیزیں چل رہی تھی اس سے میں مطمئن نہیں تھا۔ میرے استعفیٰ کا اس تنازع کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے کام کے تقدس کو بنائے رکھا اور آڈیو کلپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کس طرح سے جو ہے آپ کے فیور میں ٹویٹ کرانے کے لیے، ریٹویٹ کروانے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف سے کچھ اسکرپٹ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے طرف سے اس طرح کی چیزیں ٹویٹ کرو جو یوگی کی تعریف ہو یا ان کی حکومتوں کی تعریف ہو۔ تو اس طرح کا ایک لمبا مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا میں چل رہا ہے اور اسی طرح کرتے کرتے بی جے پی بھی حکومت میں آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس سے اس پر بہت سارے تبصرے ہو چکے ہیں، اسی لیے جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا ہیڈ کی استعفیٰ کے بعد ایک بار پھر یوگی حکومت کے اندرونی خانہ جنگی کی باتیں سامنے نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے پرائم ٹائم میں نے نائجیریا میں کس طرح سے مدرسے کے بچوں کو اغوا کر لیے جانے کی خبر سامنے رکھی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ مدرسے سے 30 مئی کو اغوا کردہ طلباء کی تعداد جو 136 تھی، ان میں سے کچھ طلباء کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، نائجر کے ڈپٹی گورنر احمد کیتسو نے پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اغوا شدہ بچوں کے والدین سے رابطے قائم کرتے ہوئے صحیح تعداد کا تعین ہوا ہے، جس کے مطابق مجموعی طور پر 136 طالب علم اغوا ہوئے ہیں۔ مسلح افواج کے 30 مئی کو صالحوتا کون مدرسے پر حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا اور اغوا شدہ بچوں میں سے 11 جو کہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے بھی قاصر تھے، ان کو اس وقت آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلح افراد نے مدرسے کے ناظم کو ٹیلی فون کرتے ہوئے بچوں کی رہائی کے لیے 110 ملین نائجیرین نائرہ فدیہ طلب کیا تھا، تاہم حکومت نے فدیہ ادا نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر محمد بخاری نے بچوں کو فی الفور رہا کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ بچوں کو رہا کیا گیا ہے، 11 بچوں کو۔ باقی بچے ابھی مدرسے کی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ان لوگوں کے قبضے میں ہیں اور لگاتار جو ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو رہا کروا لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں افغانستان میں صوبہ بغلان کی ضلع جگلا میں طالبان کے حملے میں ایک پولیس اہلکار اور 6 فوجی جوان جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی طلوع نیوز نے ہفتے کے روز اطلاع دی۔ ایک نامعلوم سیکورٹی اہلکار کے حوالے سے افغان خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے جمعہ کی دیر رات کو یہ حملہ کیا تھا اور سیکورٹی فورس اور حملہ آوروں کے درمیان جھڑپیں صبح تک جاری رہیں اور اس میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی، ایک رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ کس طرح اس وقت طالبان نے افغانستان کے اکثر اضلاع میں بغیر کسی مزاحمت کے بہت سارے اضلاع میں قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے بین الاقوامی فورسز کے 1 ماہ قبل شروع ہونے والے انخلاء کے بعد افغان صوبے زابل کا ضلع شینکے 7واں ضلع ہے جہاں طالبان قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ افغانستان کی جنوبی ضلع زابل کے ایک سیکورٹی افسر نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو یہ بیان جاری کیا ہے کہ طالبان جنگجو جمعہ کو صوبہ افغان کی سیکورٹی فورسز کے پیچھے ہٹا کر قریبی آرمی بیس میں منتقل ہونے کے بعد ضلع میں داخل ہوئے۔ تاہم صوبائی پولیس چیف جنرل کی طرف سے افغان سیکورٹی فورسز کے پیچھے ہٹنے کی تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ ان کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز ابھی بھی ضلع میں موجود ہیں اور جنگ جاری ہے۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان یوسف احمد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے سیکورٹی اہلکاروں کو بھی حراست میں لے لیا ہے، تاہم انہوں نے حراست میں لیے گئے سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد نہیں بتائی اور نہ ہی آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹو افواج یا امریکہ کی فوجیں اس وقت جو ہے ان کے انخلاء کی کارروائی جاری ہے۔ ایسے میں طالبان نے صرف 1 ماہ میں 7ویں ضلع پر قبضہ کر لیا، یعنی 7 ضلعوں پر اس وقت ان کا جو ہے حکومت چل رہی ہے۔ اگلے دنوں میں یہ سچویشن کس طرح چینج ہوگی اور کیا کچھ جو ہے انخلاء کے بعد کیا کچھ ان کے اور یہاں کی حکومت کے مابین مذاکرات ہوں گے، یہ سب انتظار کر کے دیکھنے کی بات ہے۔
ناظرین گرامی، آئیے اب آخر میں بات کرتے ہیں ظالم یہودی اسرائیلی فوجیوں کی، جنہوں نے 20 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ معاملہ غرب اردن کے شمالی شہر نابلس میں پیش آیا ہے، جہاں نہتے فلسطینیوں کی سینوں کو چھلنی کر دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے جبل سبیہ میں یہودی آبادکاری کے خلاف ریلی نکالی تھی، جس میں بیتا، بتما، قبلان کے علاقوں اور مقامی عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ اس موقع پر قابض فوج نے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے ان کے خلاف طاقت کا اندھادھند استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 فلسطینی اس وقت زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، لاٹھی چارج کیا گیا، فائرنگ کر دی گئی۔ ہلال احمر فلسطین نے یہ تمام تفصیلات فراہم کی ہیں، تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے لگاتار ظالم، دہشت گرد یہودیوں کی اور ان کے فوجیوں کی اس وقت دادا گیری، غنڈہ گردی اور دہشت گردی جاری ہے، اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا جہاں پر سلسلہ جاری ہے، وہیں پر احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کو لگاتار ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیب ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔